حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ آج عاشورہ کی رات ہے اور بڑی مبارک رات ہے، عبادتوں کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے کی رات ہے، نوافل کی کثرت کرنے، قضاء عمری کے اہتمام کی رات ہے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ سے انعام و اکرام ملنے کی رات ہے۔ الحمدللہ یکم محرم سے لے کر کے ہماری مسجد میں شہیدان کربلا، اسیران کربلا کی یاد میں یہ 10 روزہ محفل جاری رہی، جس کا آج آخری دن ہے، اور آج انشاءاللہ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام ہمام، امام عرش مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، چمن فاطمہ کے گلشن کے مہکتے پھول، ہم مومنوں کے دلوں کے چین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثل و بے مثال شہادت کا ذکر کیا جائے گا کہ آپ نے اپنے رفقا کو اللہ کے راہ میں قربان کیا، اپنے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں کو اللہ عز و جل کی راہ میں اسلام کی سربلندی کی خاطر قربان کیا، اور آخر میں اپنی جان بھی اللہ عز و جل کے نام پر قربان کر دی، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور شجر اسلام کی آبیاری کے لیے۔ ایسی قربانی نہ تو زمین نے کبھی دیکھی اور نہ ایسی قربانی کا کبھی آسمان نے نظارہ کیا۔ آپ حضرات انتہائی توجہ کے ساتھ آج کا بیان سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ذکر ہوگا۔ جب یہ ذکر ہوتا ہے امام علی مقام سے محبت کرنے والوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ قربانی کا واقعہ ان کے دلوں کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے، اور یزیدیوں نے کس انتہا کے ساتھ اور کس ظلم و زیادتی کے ساتھ میرے امام اور امام کے گھر والوں پر ظلم ڈھایا، اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام کی قربانی کا صدقہ عطا فرمائے۔ شاعر فرماتے ہیں انداز بندگی ہے نرالا حسین کا، سجدوں میں لا جواب ہے سجدہ حسین کا۔ انداز بندگی ہے نرالا حسین کا، سجدوں میں لا جواب ہے سجدہ حسین کا، بے داغ زندگی کا یہی تو کمال ہے، ہر کوئی پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا۔ اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین۔ احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ تو آج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثل و بے مثال شہادت کے واقعے سے پہلے آپ حضرات کو میں تھوڑا اور پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ جو واقعات آپ سماعت کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ جلدی اجمالاً اور مختصر طور پر ان پر ہم روشنی ڈالتے ہوئے آگے گزریں گے، اور آج کا بیان جہاں سے شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ کنٹینیو پھر وہاں سے چلیں گے۔ یہ بیان میں اس لیے واپس ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات میں سے جو اسلامی بھائی پہلی بار آئے یا آ رہے ہیں روزانہ لیکن کچھ نہ کچھ بات اگر ذہن سے نکل گئی ہو تو انشاءاللہ ان کے ذہن میں یہ بات راسخ رہے، محفوظ رہے کہ کربلا کا واقعہ کیسے شروع ہوا تھا۔ تو
تو انشاءاللہ بڑی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے میں اسی واقعے کو انشاءاللہ شروع سے ریپیٹ کر کے آج کے بیان تک آتا ہوں۔ دیکھیے ہوا یہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یزید تخت پہ بیٹھ گیا، اور یزید نے تخت پہ بیٹھنے کے بعد ہر طرف حکم نامے جاری کرنا شروع کر دیے، خطوط روانہ شروع کر دیے، اور سب سے اس کا مطالبہ یہ تھا کہ میری بیعت کرو، میری بیعت کرو، میری بیعت کرو۔ بد نصیب لوگوں نے اس کی بیعت کر بھی لی، اس کو خلیفہ مان لیا، اس کو امام تسلیم کر لیا۔ اسے ٹینشن یہ تھی کہ کوئی میری بیعت کرے یا نہ کرے یا دیر میں کرے، مگر حسین کو نہیں چھوڑوں گا، حسین سے مجھے پہلے اور جلدی بیعت لینی ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ اس نے خط روانہ کیا، ولید بن عقبہ جو کہ مدینے کے گورنر تھے ان کے پاس خط پہنچا، اس نے مروان بن حکم کو بلایا، مشورہ کیا، اس خبیث نے مشورہ دیا کہ حسین کو بلایا جائے، بیعت کے لیے کہا جائے، بیعت کر لے تو ٹھیک، نہ کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ ولید نے حضرت امام حسین کو بلایا، ساری بات رکھی، حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ یزید نے آپ کے لیے حکم نامہ بھیجا ہے کہ آپ بیعت کر لیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ باہر نکلیے اور سارے سماج کے سامنے مجھے بھی کہیے بیعت ہونے کے لیے، پھر وہاں دیکھا جائے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ شام کو پھر ولید نے آپ کے پاس آدمی بھیجا کہ آپ تشریف لائیں، آپ نے فرمایا شام ہو گئی ہے، ابھی رات گزر جانے دیجئے، صبح دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پھر اسی رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے رخصتی کا پلان بنا لیا، کیونکہ آپ کو ڈر یہ تھا کہ میں یزید کی بیعت تو کروں گا نہیں، کیونکہ وہ امام بننے کے لائق نہیں ہے، خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے، وہ ایک نمبر کا شرابی ہے، وہ ایک نمبر کا بدکار ہے، وہ گانے بجانے والا ہے، وہ معاذ اللہ کیسے کیسے حرام کاموں کا مرتکب ہے، تو وہ خلیفہ بننے کے جب لائق نہیں ہے تو میں نواسۂ رسول ہو کر کے اس سے بیعت کر نہیں سکتا، اسے امام بنا نہیں سکتا۔ اگر معاذ اللہ میں نے اسے خلیفہ مان لیا، امام تسلیم کر لیا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے بیعت کر لی، تو قیامت تک کے اسلام کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور لوگ پھر اپنا دین ایمان محفوظ نہیں رکھ سکیں گے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں ہاتھ یعنی اسی رات اپنے گھر والوں کو بلایا اور سارا کا سارا اپنے جو ہے سفر کا معاملہ انتظام مکمل کیا، اور پھر یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ نانا جان کے روزے پر حاضر ہوا اور روتے روتے الوداعی لی، اور پھر وہاں سے مکہ مکرمہ آیا۔ مکہ مکرمہ حاضر ہونے کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین تشریف لائے ہوئے ہیں، تو مکہ کے وہ سارے کے سارے افراد جو امام علی مقام سے محبت کرنے والے تھے، اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے پیار کرنے والے تھے، وہ آپ کی بارگاہ میں آتے رہے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر کے جو ہے زیارت کرنے لگے، فیضیاب ہونے لگے، دستبوسی کرنے لگے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو مکہ مکرمہ میں آ کر کے یزید کے خلاف کوئی آپ فوج تیار کر لیتے، اس کے خلاف لشکر تیار کر لیتے، یا آپ اپنے ساتھیوں اور چاہنے والوں کو حکم دے دیتے، انشاءاللہ آن کی آن میں فتح ہو جاتا اور یزید اپنے تخت کے نیچے جو ہے دب کے مر جاتا۔ مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں آئے، لوگوں کی جستجو بڑھ گئی اور لوگ آپ کی بارگاہ میں آنے لگے، تو یہ خبر کوفہ پہنچ گئی۔ کوفہ جہاں پر آپ کے چاہنے والے ماننے والے رہا کرتے تھے، ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی کہ بھائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ آ گئے ہیں مدینے سے ہجرت کر کے، اور چونکہ ہم لوگ یزید کو امام نہیں مانتے، ہم تو امام علی مقام کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے، انہیں بادشاہ مانیں گے، انہیں امام مانیں گے، لہٰذا ہم انہیں یہاں بلا لیتے ہیں، اور جتنے بھی یہاں ان کے چاہنے والے ہیں سب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، یزید کی مخالفت بھی ہو جائے گی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی ہو جائے گی۔ سب لوگوں نے وفاداری کا وعدہ کیا کہ ہم لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مگر امام علی مقام کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پھر یہاں سے جناب والا خطوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک ہفتے کے اندر کوفہ کی طرف سے 53 پرچیاں پیش ہو گئی، اور 53 پرچیوں کے بعد پھر مزید خط آتے رہے، جس سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھ لیا کہ وہاں پر ہمارے وفاداروں کا اور ہم سے محبت کرنے والوں کا ایک جم غفیر ہے، ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس بیس پر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں سے کوفہ چلنا چاہیے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا، اور سارے صحابہ جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر، حضرت ابو واقد لیثی، حضرت ابو سعید خدری وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے وہ آپ کے سفر سے ناراض ہوئے، اور انہوں نے برجستہ طور پر آپ کو یہ بتایا کہ حضرت وہاں کے لوگوں کی عیاریہ، مکاریہ، بے وفائیہ مشہور ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے آپ کے بابا جان مولا علی کے ساتھ، آپ کے بڑے بھائی جان امام حسن کے ساتھ جو کھلی غداریاں کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا دیکھو اس وقت یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اگر میں وہاں نہیں جاتا
تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اگر ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف شکایت کر دی کہ یا اللہ یزید خلیفہ بنا، ہم نے اس کو خلیفہ نہیں مانا، ہم تو انتظار کر رہے تھے امام علی مقام کا، اگر یہ آ جاتے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، ہم انہیں اپنا امام تسلیم کر لیتے، تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ معاملہ میرے سامنے درپیش ہے۔ لیکن ایک طرف صحابہ کرام ناراضی اور ایک طرف کوفہ والوں کی ضد، تو امام علی مقام نے بیچ کا راستہ اختیار کیا اور اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب اس نیت کے ساتھ روانہ فرمایا کہ حضرت مسلم وہاں جا کر کے حالات کا جائزہ لیں گے، جب ان کو حالات وہاں کے خوشگوار لگیں گے ہمیں خط لکھ دیں گے، ہم انشاءاللہ ان کے خط کے آنے کے بعد پھر وہاں کے لیے سفر اختیار کر جائیں گے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ان کے خط سے جو ہے مطمئن ہو جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے حالات بہتر ہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم کو روانہ کر دیا گیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ کوفہ پہنچے۔ ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر امام علی مقام کی بیعت کر لی، اور دن بدن یہ تعداد بڑھتی چلی گئی، جس کی بنیاد پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گمان کر لیا، بلکہ یقین کر لیا کہ یہاں تو ماشاءاللہ امام علی مقام کے ایسے چاہنے والے ہیں۔ چنانچہ امام علی مقام کو انہوں نے خط لکھ دیا، اور وہاں سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے خط پایا تو سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپ نے ان کے خط سے باخبر کیا، اور پھر آپ نے اپنے چھوٹے سے مقدس قافلے کو لیا جس میں آپ کے تینوں بیٹے بھی تھے، حضرت امام حسن کے 4 صاحبزادے بھی تھے، حضرت مولا علی کے 5 شہزادے بھی تھے، ساتھ ساتھ آپ کی 2 بیویاں بھی تھیں، آپ کی بہن حضرت زینب بھی تھی، آپ کی 7 سال کی ننھی منی بچی حضرت سکینہ بھی تھی، اور بھی آپ کے مقدس کچھ جانثار حضرات تھے۔ تو تقریباً 82 کا یہ قافلہ، 82 نفوس قدسیہ کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگا، اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑا ہی معاملہ خراب ہو گیا کہ جو بلانے والے تھے، مدد کرنے والے تھے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے دعوے کرنے والے تھے، وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کو پناہ دینے والے حضرت ہانی بن عروہ کو اور آپ کے دونوں مقدس چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو بڑی ہی زیادتی، سفاکی، مظلومیت کے ساتھ معاذ اللہ شہید کیا گیا، حتیٰ کہ وہ بزرگ حضرت مشکور علیہ رحمہ جنہوں نے آپ کے دونوں صاحبزادوں کو جیل سے باعزت بری کیا، رہا کیا، اور اپنے بیٹے کے ذریعے سے آپ نے مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا تھا، وہ حضرت مشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو جناب والا اس کے بعد چونکہ یہ سارے معاملے تو یہ ختم ہو چکے، امام مسلم کو شہید کیا گیا، دونوں شہزادوں کو شہید کیا گیا، آپ کے چاہنے والوں حضرت ہانی کو شہید کیا گیا، حضرت مشکور کو شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد چونکہ ابھی یہاں کے کسی بھی کارنے کی کوئی خبر، شہادت کی، قتل کی، اتیاچار کی، ظلم و زیادتی کی کوئی خبر ابھی مکہ پاک نہیں پہنچی تھی حضرت حسین کے پاس۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم کا خط آنے کے بعد وہاں سے روانگی اختیار کی، اپنے مقدس قافلے کو لے کر کے آگے بڑھے۔ یہ بیان ہو چکا تھا پرسوں تک کا، اب کل کیا بیان ہوا تھا آپ کے سامنے؟ امام علی مقام کا ایک قافلہ مقام حاجر میں پہنچا، وہاں آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت قیس سیداوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو اپنا خط دیا لکھ کر کے کوفہ والوں کے نام کہ حضرت مسلم بن عقیل کا خط ہمارے پاس آ چکا، لہٰذا ہم مطمئن ہیں، ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں، اپنا تم انتظام سے ہی کر لینا۔ حضرت قیس سیداوی جب امام علی مقام کا ایک خط لے کر کے کوفہ پہنچ رہے تھے تو کوفہ بھی آیا نہیں، قادسیہ کے روڈ پر ناکہ بندی کرنے والے یزیدی مل گئے، جس میں ان کا لیڈر جو تھا اس کا نام حسین بن نمیر تھا، جو ہم نے کل بتایا تھا۔ اس نے اپنے سپاہی کے حوالے کیا حضرت قیس سیداوی کو، اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا، اور وہاں پر بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا گیا، گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ امام علی مقام کو بھی کوئی خیر خبر نہیں تھی، وہاں سے اب روانہ ہوئے، مقام زرود میں پہنچے، وہاں حضرت زہیر بن قین سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے روانہ ہوئے مقام ثعلبیہ میں پہنچے، اور مقام ثعلبیہ میں جب آپ پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ حضرت مسلم کو شہید کیا گیا۔ وہاں آپ نے اپنے جانثاروں کو بتا دیا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تینوں بھائی جو آپ کے ساتھ اس سفر میں تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ امام اب ہم واپس نہیں لوٹیں گے بلکہ کوفہ جا کر ہی رہیں گے اور اپنے بھائی کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا اور جناب والا کوہ ذی حشم کے دامن پہ پہنچا تو حضرت عرب بن یزید تمیمی جن کا میں نے کل ذکر کیا تھا وہ 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے پہنچ گئے، اور ان کے بعد جب مزید آپ آگے بڑھے حر کے ساتھ اور کربلا کے میدان میں پہنچے تو جناب والا حضرت حر نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین آ گئے ہیں، اور ابن زیاد نے ابن سعد کی سرکردگی میں 4000 کا لشکر وہاں بھیجا۔ اس کے بعد برابر فوجیں پہنچتی رہی اور 22000 کا لشکر جرار
امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یزیدیوں کا جمع کر دیا گیا۔ یہ آپ نے بات یہاں تک سن لی تھی۔ مزید اس کے بعد آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا تھا کہ کل جو ہے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا رکنے پر بڑی ندامت کا، بڑی شرمساری کا اظہار کیا، وہ رونے لگے، امام علی مقام سے معافی مانگی اور میرے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سینے سے لگایا اور معافی عطا فرمائی اور یہ بشارت بھی دی، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا کے اندر بھی آزاد ہو اور آخرت کے اندر بھی آزاد ہو۔ اور انہی حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان نثاری کا ثبوت پیش کیا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر اپنی جان قربان کی۔ اور حضرت بریر بن حزیر نے، حضرت زہیر بن قین نے، حضرت حبیب بن مظاہر نے اور تمام جو آپ کے جانثار حضرات تھے، انہوں نے امام علی مقام کے قدموں پر ایک ایک کر کے جانیں قربان کی۔ اور ہم نے کل آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ان جانثاروں کا ایک بڑا کمال کربلا کی سرزمین پر یہ نظر آیا کہ جب تک ان میں کوئی ایک بھی زندہ رہا، ماشاءاللہ انہوں نے اپنے ہوتے ہوئے امام علی مقام پر، امام علی مقام کے بھتیجوں بھانجوں پر، بلکہ آپ کے بیٹوں پر بھی اور آپ کی خواتین پر بھی کوئی اتیاچار نہیں ہونے دیا۔ تاریخ خاموش ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جانثاروں میں سے کوئی بھی زندہ رہا ہو اور امام علی مقام یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے پیر میں کانٹا بھی چبھا ہو۔ تاریخ بتانے سے خاموش ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ان جانثاروں نے وہ کلیدی کردار ادا کیا اور ایک ایک کر کے امام علی مقام کے قدموں پر سب لوگ جانیں قربان کر گئے۔ اور جب ان جانثاروں کی گنتی پوری ہوئی تو میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کا نمبر آیا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان یعنی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں صاحبزادوں کا ایک ایک کر کے نمبر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مولا حیدر کے کرم سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا وہ صدقہ عطا فرمایا کہ ایک جاتا حسینی یزیدیوں کی بھیڑ میں وہ حملہ کرتا کہ صفوف آدھا میں کھلبلی مچا دیتا، گاجر مولی کی طرح کاٹتا چلا جاتا۔ تاریخ بتاتی ہے ایک حسینی کبھی کبھی 20، کبھی کبھی 25، کبھی کبھی 50، کبھی کبھی 100 یزیدیوں کو اکیلا مار کے جہنم میں پہنچا دیتا۔ ایسا کلیدی کردار ان حسینیوں نے ادا کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں کے بعد پھر حضرت امام مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ 5 فرزندوں کی باری آئی۔ 4 فرزندوں نے امام علی مقام سے اجازت لے کر کے کربلا کے میدان میں جو ہے جناب والا اترے اور ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا۔ اب آپ حضرات کے سامنے آج جو میں بیان کرنے والا ہوں وہ بیان شروع ہوگا حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے وہ صاحبزادے جنہیں دنیا حضرت عباس علمدار کہتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کا جنہیں علمدار بنایا تھا، یعنی جن کے ہاتھ میں آپ نے حسینی قافلے کا جھنڈا تھمایا تھا۔ آج سنیے گا بیان مولا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ ایک ایک کر کے امام علی مقام کے قدموں پر جانثاروں نے اپنی جانیں قربان کی اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کیا اور کئی یزیدیوں کو جہنم میں بھیج کر کے، کئی یزیدیوں کو جہنم فی النار کر کے آخر کار امام علی مقام کے قدموں پر جانیں قربان کی۔ اب سنیے جناب آج کا بیان۔ ایک ایک عزیز کا بچھڑنا امام پاک کے لیے اس قدر روح فرسا تھا کہ آپ زانوے غم پر سر رکھ کر خاک کربلا پر بیٹھ جاتے اور کبھی آسمان کی طرف نگاہ کر کے اپنے وقت شہادت کی بچی ہوئی گھڑیاں گنتے، کبھی درد رسیدہ مغموم مظلوم عورتوں کی طرف نگاہ حسرت فرماتے۔ بس ایک شہزادہ علی اکبر جلوں میں ہیں اور ایک قوت بازو عباس علم بردار سامنے ہیں۔ اب امام مظلوم کی کمر ٹوٹنے کا وقت قریب آ رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں، اس لیے انتہائی صبر و ضبط کی طلب میں جبین نیاز جھکائے ہوئے اپنے خالق و مالک سے عرض و معروض میں لگے ہوئے ہیں۔ جب جبین انور سجدہ خالق سے راز و نیاز کی منزلیں طے کر کے بلند ہوئی تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اب تو غلاموں میں مجھ کا فش بردار کی سوا اور کوئی باقی نہیں رہا۔ بچوں کے دل، جوانوں کا جہاد، بوڑھوں کی کمزور ہاتھوں سے چلتی ہوئی تلواریں دیکھی اور جس سے اب تک سوائے علم بلند رکھنے کے اور کوئی کام نہیں ہو سکا وہ آپ کا غلام یہ عباس ہے۔ نور دیدہ بطول اب تو خون رگے توڑ کر راہ خدا میں بھیجانے کی حسرت میں سرگرم ہے۔ از راہ کرم برائے کرم مجھے بھی اجازت دے کر میری قسمت کا ستارہ بھی چمکا دیجئے۔ صبر و رضا کے پیکر امام علی مقام نے اپنے بھائی کا سر سینے سے لگایا
आंखों से कुछ मोहब्बत और कुछ दर्द और गम के आंसू मोतियों की शक्ल में रुखसारों पर चमकते हुए बहने लगे। देर तक सीने से लगाने के बाद फरमाया, क्या करूं, मशीयत इलाही में चारा नहीं, राजी पर रिज़ा हूं, लेकिन साक़ी कौसर के लाल बच्चों की प्यास उनकी माओ के सब्र को मुतजलजल कर रही है। वो प्यास के आलम में सख्त बेकरार हैं और उनकी बेकरारी उनकी माओ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। यह सुनते ही हजरत अब्बास अलमबरदार खैमे की तरफ चले। दाखिल होते ही हजरत सुकैना और हजरत अली असगर की तशनगी का वो आलम देखा कि तड़प गए। अली के शेर ने गुस्से में होंठ चबाते हुए कहा, अफसोस, फुरात सामने है और ये बच्चे पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। मैं अभी फुरात पर जाऊंगा और पानी लाकर इनकी प्यास बुझाऊंगा। यह सुनते ही सैयदा ज़ैनब के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पुकारी, भैया क्या नहर के किनारे फौलाद में डूबी हुई फौज के दीवार के मुकाबले अकेले जाओगे? अब्बास अलमबरदार ने कहा, मेरी बहन तुम्हें तशवीश क्या है? अगर वहां पर बड़ी फौज तैयार है तो तुम्हारे भाई की रगों में भी तो मौला अली हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है। शेर हैदर की हिम्मत अफजा बात से प्यासों को ढारस हुई और टूटे हुए दिल सीनों में बंध गए। मशकीजा शाने पे लटकाया मौला अब्बास ने और नहर की तरफ चल दिए। दुश्मन हाइल हुए तो आपने फरमाया, ए कूफियों, ए शामियों, अल्लाह ताला से डरो, रसूलुल्लाह से शर्माओ। अफसोस सद अफसोस, तुमने फर्जंदे रसूल को बुलाया और उनसे बेवफाई की और दुश्मनों से मिलकर उन पर पानी बंद कर दिया। उनके रुफका आइज़ो अकरीबा के सर काटे। रसूल जादियों और छोटे छोटे बच्चों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हो। देखो अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अब भी वक्त है। जुल्म और सितम और फर्जंदे रसूल के कत्ल से बाज आ जाओ। लश्कर अशकिया में से शिमरे नईम और दो तीन लोगों ने सामने आकर के कहा, अगर तमाम रुए जमीन पानी हो जाएगी ना अब्बास, फिर भी हम लोग तुम्हें पानी का कतरा नहीं लेने देंगे। यह सुनते ही हैदर के शेर को जलाल आ गया। उन्होंने एक नाराए शेराना बुलंद किया और फरमाया कि ये सर कट तो सकते हैं लेकिन फांसी को फाजिल के आगे झुक नहीं सकते। ये फरमाकर तलवारें आबदार के साथ उन पे टूट पड़े। शायर कहता है, आता है खबरदार अब अब्बास अलमदार, नागाह जमीन उनकी हुई मतलब अनवार। हर चार तरफ से ये उठा गलगला एक बार, होशियार खबरदार खबरदार खबरदार। ए सल्ले आला, क्या पिसरे शेर खुदा है, ये शेर खुदा गर नहीं शमशीर खुदा है। हजरत अब्बास ने फरमाया, हाँ मुझको रखो याद, मैं हैदर का पिसर हूँ और बाग नबूवत के शजर का मैं समर हूँ। मैं दीदाए हिम्मत के लिए नूर नजर हूँ, प्यासा हूँ मगर साक़ी कौसर का पिसर हूँ। वल्लाह मेरी ज़र्ब तमाचा है बला का, दिल बंद हूँ मैं शेर खुदा का। आपका हमला क्या था कि आपका हमला नहीं था बल्कि कहर खुदा था जो यजीदियों पर नाजिल हो गया था। घोड़े बिदकने लगे, सवारों के हाथ से तलवारें छूटने लगी, बुज़दिल फरारी हिरनों की तरह भागे और आप उनको मारते काटते हुए नहर के करीब पहुंच गए। नहर पर सैकड़ों मुसल्लह सिपाही बतौर पहरेदार मुकर्रर थे। वो आपके सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए। आपने उनसे फरमाया, तुम लोग मुसलमान हो या काफिर हो? उन्होंने कहा मुसलमान। आपने फरमाया, क्या तुम्हारी मुसलमानी यही है कि फुरात से चरिंदों परिंद पानी पिए और रसूलुल्लाह के बेटे बेटियां और शीरखार छोटे छोटे बच्चे एक एक बूंद पानी को तरसे? मैंने अपनी इन्हीं आंखों से उनको प्यास से निढाल और गश में देखा है। आप उनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे कि उधर से यजीदी फौज की सिपाही ने अपने अमीर का हुक्म इन्हें पहुंचाया सिपाहियों को और कहा, अमीर लश्कर का हुक्म है कि पानी की बूंद भी खैमे हुसैन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यह हुक्म सुनकर लश्कर यजीद ने नेज़े तान लिए। शेर खुदा के शेर ने एक जस्त लगाई और सफे आधा को चीरते हुए घोड़ा आगे बढ़ाया और फुरात में दाखिल कर दिया। प्यासे बहिश्ती ने एक चुल्लू पानी का लिया पीने के लिए, मगर तिश्नगी अहले बैत याद आ गई, अहले बैत की प्यास याद आ गई और यह कहकर वापस पानी डाल दिया कि अब्बास, तुम नहर पर अपनी प्यास बुझाने नहीं आए हो। जब तक अली असगर और सुकैना की प्यास न बुझा लो तुम्हें पानी पीना जायज नहीं है। हजरत अब्बास ने मशकीजा भरा और बाएं शाने पे डालकर बाहर निकले। चारों तरफ से आवाज उठी कि अगर ये मशकीजा खैमे हुसैन तक पहुंच गया सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसका रास्ता रोको, इससे मशकीजा छीन लो, पानी बहा दो। हजरत अब्बास की पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरह ये मशकीजा प्यासों के खैमे तक पहुंच जाए। आप चाहते थे कि घोड़ा उड़ाकर के खैमे तक पहुंच जाए, मगर सामने से कई सौ तीर मशकीजे का रुख किए नजर आए। आप मशकीजे की हिफाजत में एक तरफ हट गए, यहां तक कि फौज की दूसरी समत से इस कदर करीब हो गए कि अब दोनों तरफ से घिर गए। जब अपने आप को दुश्मन के घेरे में देखा तो बिखरे शेर की तरह हमला किया और सुफूफे आदा में खलबली मचा दी। लाश पर लाश गिरने लगी और खून की रो बहनी शुरू हो गई। शेर खुदा के लख्ते जिगर ने मैदान करबला में साबित कर दिया कि मेरे बाजुओं में कुव्वत हैदरी और रगों में खून अली है। लाशों के अंबार लगा दिए कि एक खबीस जिसका नाम जुरारा था, उसने धोखे से
آپ کے بائیں شانے پر ایسا وار کیا کہ بازو علمدار کو شانے سے جدا کر دیا. آپ نے مشکیزہ فوراً دائنے شانے پہ لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے. لیکن اب نہ وہ طاقت تھی نہ ایک ہاتھ سے دو کام انجام پا سکتے تھے. دفاعی کوشش کرتے کرتے ایک طرف سے فوج کے پہرے پر آپ نے گھوڑا اٹھا دیا کہ شاید راستہ مل جائے, مگر اس غازی کی خدمات ختم ہونے کا وقت بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا. یہاں تک کہ نوفل ابن ارزق نے دائیں بازو پر بھی ایک وار کیا اور وہ ہاتھ بھی کٹ گیا. اللہ اللہ, شیر خدا کی ہمت کو سلام. شیر خدا کی ہمت کو دیکھیے کہ مشکیزے کا تسمہ منہ میں دبا لیا, لیکن مشکیزے کے بچنے کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہو پائی. عرب کی شجاعت کو بٹا لگانے والے نامردوں نے دیکھا کہ اب مجاہد بے دست و بازو ہے, اس لیے چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے اور زخموں سے چور چور کر دیا. ایک ظالم نے مشکیزے پر وار کیا اور سارا پانی یک لخت بہ گیا. ایک ظالم نے سر پر ایک گرز ایسا مارا کہ آپ گھوڑے سے زمین پر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ نے پکارا, یا خا ادرکنی, بھائی جان مجھے بچائیے. ناگاہ صدا آئی کہ آؤ میرے آقا. آخر ہوا عباس, اٹھاؤ میرے آقا. سر کاٹتی ہے فوج, بچاؤ میرے آقا. آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا. سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری, ہم شکل نبی دونوں, کمر ٹوٹی ہماری. جو ہی امام علی مقام نے اپنے بھائی کی آواز سنی دوڑ کر تشریف لائے. اس وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے, ان کسا ظہری الان, یعنی اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے. بے دست و بازو زخموں سے چور چور بھائی کے پاس پہنچے, دیکھ کر کلیجہ تھام کر رہ گئے. شاعر کہتا ہے, چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار, بھائی تمہاری نر کسی آنکھوں پہ میں نثار. اس نرگ میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار, آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار. شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں, روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں. بیتاب ہے حسین برادر جواب دو, اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو. اب جا بلب ہے سبت پیمبر جواب دو, اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو. ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا, سر گود میں دھرا رہا اور دم نکل گیا. اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے, رو کر حسین بھولے بھائی کدھر گئے. منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے, وہ حسرتا حسین کو بے آس کر گئے. اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ, دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ. اے شیر صف شکن اے میرے نوجوان, پاؤں گا تم سے چاہنے والا میں اب کہاں. شیر خدا کا آج جہاں سے مٹا نشان, تم کو حسین جانتا تھا اب اپنے تن کی جان. تیغوں میں اب سپر نہیں بھائی کے ہوتے ہو, بازو کٹائے شیر سے دریا پہ سوتے ہو. اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی جانثاری کا ثبوت پیش کیا اور اپنی جان امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر قربان کر دی. اب وہ مرحلہ درپیش ہے کہ پتھر دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. بے بسی اور بے کسی کی انتہا ہو گئی. 70 آوان و انصار اور اعز و اقربا کی شہادت کے بعد آنکھوں کے سامنے ایک لرزہ دینے والا اور تڑپا دینے والا منظر تھا کہ سرور ریاض حسینی, گلے باغ مصطفیٰ, نور دیدہ مرتضی, جانے چمن مشتبہ, باپ کی ضعیفی کا سہارا, تمام گھر بھر کی آنکھ کا تارا, اہل بیت نبوت کا جگمگاتا چراغ, ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو دیکھ کر کے تصویر رسول اللہ آنکھوں میں پھر جاتی تھی. 18 برس کی عمر میں عین شباب کا عالم ہے, کمر شکستہ باپ کے سامنے سراپا التجا بن کر عرض گزارے, بابا حضور مجھے بھی اجازت مرحمت ہو فرمائے, میں بھی راہ حق میں سر کٹانے اور آپ پر نثار ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدا کی رضا دو, رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو. بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو, اماں سے بھی رخصت مجھے جانے کی دلا دو. کٹوائے گا سرن میں غلام آپ سے پہلے, زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے. دل شکستہ باپ نے ایک نظر اپنے فرزند ارجمند پہ ڈالی اور فرمایا, بیٹا تجھے کس بات کی اجازت دوں, کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں. بیٹا تم تو نانا جان کی تصویر ہو, لیکن آنکھوں سے اس تصویر کو خاک و خون میں تڑپتے اور مٹتے دیکھوں گا. میری آنکھوں کے نور تم نہ جاؤ, مجھے جانے دو, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, ان کی پیاس صرف میرے خون سے بجھے گی. ہم شبیہ رسول نے دست بست عرض کی, بابا میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا, مجھے ان ذلیل لوگوں کا قیدی بنا کر نہ چھوڑ جائیے, بلکہ جنت
خدمت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم اور بابا جان علی مرتضیٰ کے پاس پہنچا دیجئے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا امتحان تھا جس سے فاطمہ کا لال صبر و استقامت کے ساتھ گزر گیا۔ فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، ورنہ تم جیسے گوہرے بے بہا کو کون خاک میں ملاتا ہے۔ اچھا بیٹا جاؤ، حسین نے بھی آج چھاتی مضبوط کر لی ہے، دیکھتا ہوں آج آزمائش کی سل کتنی وزنی ہے۔ حسینوں کے حسین، یوسف کے محبوب و مطلوب، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا وہ حسین فرزند ہم صورت محبوب خدا ان اشقیاء میں جا رہا ہے جہاں سے اب تک کوئی واپس نہیں پلٹا تھا۔ اس وقت امام پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، اب تو دل چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کو سلام کہہ کر آواز دی جائے کہ خاتم المرسلین کے نواسے کا صبر دیکھ لیجئے۔ مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے 18 برس کے حسین جوان کو سلاح جنگ پہنائے اور گھوڑے پر سوار کرایا اور فرمایا بیٹا جنت میں جا کر نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا، میرے بابا علی مرتضیٰ اور میری امی جان بی بی فاطمہ زہرا کو بھی میرا سلام کہنا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے ابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی ستم رسیدہ بیویوں کو سلام کیا اور میدان کارزار کی طرف چلے۔ اس وقت امام پاک اور اہل بیت پاک کی بیوی اور بچوں پر جو گزری اس سے دھرتی کا کلیجہ ہل گیا، یقیناً اس پر عرش الہی لرز گیا ہوگا۔ شاعر فرماتے ہیں داغ اولاد نہیں آہ اٹھایا جاتا، ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گنوایا جاتا، درد وہ ہے کہ زبان پر نہیں لایا جاتا، زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا۔ داغ فرزند حسین ابن علی سے پوچھو، نوجوان بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو، دکھ درد کی ماری ماں بیٹے کی رخصتی پر کہہ رہی تھی علی اکبر میری محنت کی طرف دھیان کرو، اماں واری میری بستی کو نہ ویران کرو، چھوڑ کر ماں کو نہ تم کوچ کا سامان کرو، پھر فدا ہو جیو پہلے مجھے قربان کرو، میرے جیتے جی نہ قدم گھر سے نکالو بیٹا، اپنی مادر کا جنازہ تو اٹھا لو بیٹا۔ چھوڑ کر روتا انہیں خیمے سے اکبر نکلے، پیچھے فرزند کے روتے ہوئے سرور نکلے، پر عجب حال سے ہم شکل پیغمبر نکلے، ملک تکتے تھے کہ خیمے سے نہ مادر نکلے، ماں کے رونے کی جو کانوں میں صدا آتی تھی، ملک تکتے تھے کہ خیمے سے نہ مادر نکلے، ماں کے رونے کی جو کانوں میں صدا آتی تھی، ٹکڑے ہوتا تھا جگر، چھاتی پھٹی جاتی تھی۔ الغرض امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 18 سال کے جوان ہم شبیہ پیغمبر حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج اعداء کے روبرو تشریف لائے۔ اس نے خدا داد کی جوت سے میدان جگمگانے لگا، نور جبی سے جمال پیغمبر چمکا۔ میدان کربلا میں علی کے پوتے نے شمشیر آبدار نکالی، اس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ زبان مبارک پر یہ شعر پڑھا جا رہا تھا، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، یعنی میں علی اکبر ہوں جو حضرت حسین ابن علی کا فرزند ہوں، ہم اہل بیت رسول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قرابت دار ہیں۔ یاد رکھو میں تمہیں نیزے سے ٹھیک ٹھیک نشانہ بناؤں گا اور اپنے باپ کی حمایت میں وہ تیغ زنی کروں گا جیسے ہاشمی عربی جوانوں کی تیغ زنی ہوتی ہے۔ یہ فرما کر ایک نعرہ مارا اور فرمایا ظالمو، اگر اولاد رسول کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، زور بازو حیدر دیکھنا ہو تو میرے مقابل آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، کس کے دل میں تاب و توا تھی کہ تنہا اس ببر شیر کے سامنے آتا؟ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی آگے آنے کو تیار نہیں اور ان کو برابر کی لڑائی کی ہمت نہیں کہ ایک کو ایک کے مقابل کریں، تو آپ نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور ان پر حملہ کیا۔ جس طرف آپ کا رخ ہوتا دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے نظر آتے، ایک ایک وار میں کئی سر گرا دیے، ادھر میمنہ پر چمکے اس کو منتشر کر دیا، ادھر میسرہ کی طرف پلٹے تو سفید درہم برہم کر ڈالی، کبھی قلب لشکر میں گوتا لگایا تو کشتوں کے پشتے لگا دیے، ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئی۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں تھا، عذاب الہی تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان اہل بیت کا، چمنستان رسالت کے گلے شاداب کو پیاس کا غلبہ ہوا، باغ موڑ کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا بتا العطش، ابا جان پیاس کے غلبے سے سخت بےتاب ہوں، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ امام علی مقام نے اپنے نور نظر کی پیاس دیکھی، مگر پانی کہا تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیتے؟ دستے شفقت سے چہرے گلگو کا
گرد و غبار صاف کیا. فرمایا بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت قریب آ گیا ہے. اب ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر کا جام پینا جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان بیان کر سکتی ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تمہیں پیاس کبھی نہ ستائے گی. بیٹا جب کبھی میں پیاسا ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ میں اپنی مبارک زبان دے دیا کرتے تھے. آج تم اس پیاس کی حالت میں میری زبان چوس لو, انشاءاللہ تمہیں کچھ آرام مل جائے گا. تشنہ شہادت فرزند نے امام علی مقام کی زبان چوسی, انہیں فی الحقیقت سکون مل گیا. دوبارہ رخصت کرتے وقت امام علی مقام نے اپنی انگوٹھی اپنے فرزند کے منہ میں رکھ دی. شہزادہ انور نے پھر میدان کا رخ کیا اور لشکر اعداء کے مقابل ہو کر صدا لگائی, حل من مبارز, حل من مبارز, ہے کوئی جو میرے سامنے آئے. ابن سعد نے طارق بن شیس سے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو. تم میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے مقابلے میں جاؤ. آخر اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا, تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہادروں کو تہے تیگ کر دیا. بھوکا پیاسا ہے, دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے, اس کے باوجود وہ تمہیں لڑکا رہا ہے اور تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا. افسوس ہے تمہارے دعوی شجاعت پر. اگر کچھ غیرت ہے نا تو اس نوجوان کا مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کر دے. اگر تو نے یہ کام انجام دے دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ کو یزید سے موصل کی حکومت دلا دوں گا. طارق نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند رسول اور اولاد بطول کو قتل کر کے میں اپنی آخرت برباد کر لوں اور تو بھی وعدہ پورا نہ کرے. ابن سعد نے کہا قسم کھا کے کہتا ہوں اور پختہ قول و قرار کرتا ہوں. اب طارق بدبخت موصل کی حکومت کے لالچ میں گلے بستان رسالت کے مقابلے کے لیے نکلا. سامنے پہنچتے ہی اس نے ہم شکل نبی پر نیزے کا وار کیا. شہزادہ والا تبار نے بکمال ہنرمندی اس کا وار رد فرما کر اس کے سینے پر کینا پر ایک وار نیزے کا ایسا کیا کہ نیزہ سینے سے پار ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا. شہزادے نے اس کی لاش کو رون ڈالا. یہ دیکھ کر اس کے بیٹے عمر بن طارق نے غصے سے پاگل ہو کر شہزادہ جمیل پر حملہ کر دیا. شہزادے نے اس کے حملے سے خود کو بچایا اور بچا کر کے ایک ہی ضربے حیدری سے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا. اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شعلہ آتشی بن کر شہزادہ امام پہ ٹوٹ پڑا. لخت دل حسین نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا. لشکر اعداء پر حیدر کے شیر کی ایسی ہیبت چھائی کہ سب دم بخود رہ گئے. ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو فرزند حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا. مصرع نے شہزادے پر نیزے سے حملہ کیا. شہزادہ حسین نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے مصرع کے سر پہ تلوار سے ایک ضرب حیدری ایسی لگائی کہ مصرع دو ٹکڑے ہو کر کے گر گیا. اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا اس شیر کے مقابلے میں آتا. آخر کار ابن سعد نے محکم بن طفیل کو حکم دیا کہ 1000 سواروں کے ساتھ جگر پارہ بطول علی اکبر پر حملہ کرے. چنانچہ وہ اشرار آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ آور ہوئے. شہزادہ امام بھی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں کو ہلاک کر کے خاک و خون میں ملاتے رہے. لیکن چاروں طرف سے چلائے جانے والے نیزوں اور تیروں کے مسلسل حملوں سے آپ سخت زخمی ہو چکے تھے اور زخموں سے خون بہ جانے کی وجہ سے دست و پا میں کمزوری محسوس ہونے لگی. آپ کے ہاتھ کا سست پڑنا تھا کہ چاروں طرف سے تلواریں پڑنے لگی اور چمن زہرا کا یہ گل رنگی اپنے خون میں نہا گیا. شاعر فرماتے ہیں نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر, کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر, کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر, خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر, پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے, وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے. شہزادہ انور پشتے زمین سے زمین پر آ گئے اور گرتے ہوئے پکارے یا ابتا ادرکنی, ابا جان مجھے سنبھالیے, مجھ کو لیجیے. شاعر فرماتے ہیں جس دم سنی حسین نے یہ جا گزا صدا, صابر اگرچہ تھے پر کلیجہ الٹ گیا, ہاتھوں سے دل کو تھام کے دوڑے برہ نہ پا, نعرہ کیا کہ اے علی اکبر کروں میں کیا, مل کر غریب و بے کس و تنہا سے جائیو, آئے ضعیف باپ تو دنیا سے جائیو, جا کر صفوں کے پاس پکارے باش کو آہ, ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ, اے ظالمو یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ, کس ابر میں چھپا ہے میرا 14ویں کا ماہ, بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میں زار میں, زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچھاڑ میں. جلاد اسے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ, اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ, یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ, یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ. سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا, یاروں میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا. آئے یہ بات کہہ کے جو سلطان بہروبر, بیٹے کی لاش باپ نے دیکھی لہو میں تر, اٹھا وہ دل میں درد کے خم ہو گئی کمر,
دیکھا جو زخم منہ کے قریب آ گیا جگر، اکبر تیرے علم سے جگر چاک چاک ہے، جب تو نہ ہو تو باپ کے جینے پہ خاک ہے، دشمن کو بھی نہ بیٹے گئے لاشا خدا دکھائے، حضرت زمین پہ گر کے پکارے کہ ہائے ہائے، زندہ رہے یہ پیر جوا یوں جہاں سے جائے، اے لال 3 روز کے فاقے میں زخم کھائے، شاید جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو، زخمی تمہاری چھاتی پہ بابا نثار ہو۔ مظلوم کربلا نے اپنے شہزادے اقدس کا سر اپنی گود میں رکھا، حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، شاعر فرماتے اکبر نے آنکھ کھول کے دیکھا رخ پدر، سوکھی زباں دکھائی کہ پیاسا ہوں اے پدر، زردی اجل کی چھا گئی چہرے پہ سر بسر، 2 بار لی کراہ کے کروٹ ادھر ادھر، دنیا سے انتقال ہوا نور عین کا، ہنگام زور تھا کہ لٹا گھر حسین کا۔ جب جاباز بیٹا آغوش پدر میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر کے فردوس بری پہنچا تو مظلوم کربلا نے لاش مبارک زمین کربلا پر رکھ دی اور فرمایا قتل اللہ ما قتلوک یا بنیا، قتل اللہ قوما ما قتلوک یا بنیا، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 6 ماہ کے شہزادے جنہیں حضرت علی اصغر کہتی ہے دنیا، حضرت علی اکبر کے بعد ان کی شہادت کا واقعہ بھی سماعت فرمائیں۔ ادھر مجاہدین فی سبیل اللہ ایک ایک کر کے نواز رسول حضرت امام پاک پر نثار ہو گئے، اور ادھر لشکر اعداء میں اب بھی ہزاروں کی تعداد میں ترکش لگائے، کمانے چڑھائے، ہاتھوں میں شمشیر و سنا لیے فرزند رسول کے خون کے پیاسے موجود ہیں۔ ذرا ریحان و راکب دوش رسول جگر پارے بطول سیدنا امام حسین کے غم کا تصور کیجئے، غریب الوطنی میں اور مسافری کے عالم میں ان پر کیا بیت رہی ہے۔ ہزاروں داغ ہائے جگر، ساتھ ہی سینکڑوں انتہائی دل شکن مناظر ہیں، بھوک اور پیاس کا سخت غلبہ ہے، انصاروں عزیزوں کے فراق کا صدمہ ہے، جان نثاروں، قرابت داروں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کی بے کفن دفن مقدس لاشیں تپتی دھوپ میں جھلس رہی ہیں۔ خیمہ عصمت و طہارت کی بے پناہی اور لاوارسی اور اپنی تنہائی کا جاں گدا احساس ہے کہ کربلا کا جنگل ان دشمنوں سے بھرا ہوا ہے جن سے اپنے بعد میں پسماندگان کے لیے کسی رحم و کرم کی امید نہیں۔ ایسے ہی روح فرسا سدھا خیالات ہیں، مصائب و آلام ہیں، کسی ذات پر ہی جمع نہیں ہوئے تھے، نہ اس سے پہلے چشم فلک نے کبھی دیکھے تھے۔ بلا شبہ نواز رسول اور جگر گوشہ بطول نے جس کمال صبر و رضا کا مظاہرہ فرمایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ انہی کا مرتبہ و مقام اور حصہ و حق تھا، اور رب کائنات تھی ان پر کمال مہربانی تھی کہ حق کے لیے ان کے عزم و استقلال اور ثبات میں معمولی سی جنبش لغزش کجا زبان پر حرف شکایت بھی نہیں ہے۔ صبح سے اس وقت تک جتنے مجاہدین بھی میدان کارزار میں گئے انہوں نے قتل کیا بھی اور خود بھی شہید ہوئے، لیکن اب وہ ننھا شیر خوار 6 مہینے کا مجاہد میدان کارزار میں دشمنوں کے سامنے آ رہا ہے جس نے غصے سے کسی کو انگلی بھی نہیں دکھائی تھی اور تیوری چڑھا کر کسی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ کیوں آیا؟ صرف اس لیے آیا کہ تاریخ کے صفحات پر اپنے مقدس خون سے اپنی طفولیت اور مظلومیت اور ان اشقیاء کی شقاوت و قساوت کی داستان نقش کر دے اور آنے والی نسلوں کو بتا دے کہ ان سنگ دل یزیدیوں نے مجھ جیسے بے جرم و خطا شیر خوار بچے پر بھی کوئی ترس نہیں کھایا اور 3 دن کے پیاسے حلق میں پانی ڈالنے کے بجائے تیر پیوست کیا۔ شیر خوار علی اصغر کی والد ماجدہ حضرت سیدہ رباب رضی اللہ تعالی عنہا نے امام پاک کی خدمت میں عرض کی، میرے سر کے تاج، فرط غم اور فاقے سے میرا دودھ خشک ہو چکا ہے اور پانی کا قطرہ نہیں ہے، ذرا اپنے اس لخت جگر کو دیکھو کہ شدت پیاس سے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے، مجھ سے تو اس کا رونا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، میرا تو کلیجہ پاش پاش ہو رہا ہے، خدا کے واسطے اس کو لے جائیے، ان پتھر دل ظالموں کو دکھائیے، اس کی حالت زار دیکھ کر ضرور کسی کو رحم آ جائے گا، بچوں پر تو ہر کسی کو رحم آ جاتا ہے۔ حضرت سید رباب کی درخواست پر امام علی مقام اپنے اس پھول علی اصغر کو جو ابھی کھلنے بھی نہ پایا تھا گود میں اٹھا کر سینے سے لگائے، سیاہ دل دشمنوں کے سامنے پہنچے۔ شاعر فرماتے ہیں جب رن میں حسین اصغر بے شیر کو لائے، لختے جگر بانو و دلے گیر کو لائے، جلادوں میں اس صاحب توقیر کو لائے، ہاتھوں پہ دھرے چاند سی تصویر کو لائے، گل پڑ گیا دیکھو شہ والا کے پسر کو، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے قمر کو۔ آپ نے فرمایا
گر میں بقول شمر امر ہوں گناہگار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار، ششما ہو بے زبان نبی زیادہ شیر خوار، ہفتوں سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے، ان پھول سے رخساروں کے کملانے کو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو دیکھو، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے مرجھانے کو دیکھو، غش آنے اور سانس الٹ جانے کو دیکھو، نہ حق ہے عداوت تمہیں نازوں کے پلے سے، پھر دو گے تو پانی نہ اترے گا گلے سے۔ فرمایا اے جفاکار یزیدیوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور یہ چھوٹا سا بچہ میرا ہی لخت جگر ہے، اگر تمہارے زوم باطل میں، اگر تمہاری گندی سوچ میں مجرم میں ہوں تو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو تو پانی پلا دو، دیکھو شدت پیاس سے اس کی کیا حالت ہو رہی ہے، دشمنوں میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، شاید تمہیں یہ ڈر ہو کہ میں پی جاؤں گا، ارے پانی کے 2 قطروں سے اس کا خشک گلا تر ہو سکتا ہے اور چند قطروں سے بہتے ہوئے دریائے فرات میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے اور تم تو مسلمان کہلاتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بچہ کون ہے؟ سنو یہ کون ہے، یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ در نجف ہے، بانوے بےکس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں 2 بوند آب کی۔ افسوس صد افسوس سنگ دل جفاکار تیرا بختوں پر کچھ اثر نہیں ہوا اور ان کو ذرا نہیں رحم نہیں آیا، بجائے پانی کے ایک بدبخت شقی ازلی جس کا نام تھا حرملا صدی، اس نے نشانہ لے کر اس زور سے تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام پاک کے بازو میں بیٹھ گیا۔ امام پاک نے وہ تیر کھینچا، خون کا فوارہ جاری ہوا، امام علی مقام نے بچے کا گرم گرم لہو اپنے چلو میں لیا اور جانب فلک پھینکا اور فرمایا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، اے اللہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر میں تجھے گواہ بناتا ہوں، پروردگار عالم جس راستے میں اس وقت میں گامزن ہوں اس کی سخت کٹھن منزلیں تیری رحمت سے آسان ہو رہی ہیں۔ بچے نے ایک جھرجھرو سی لی اور مظلوم باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ مظلوم باپ نے ننھے شہید کو چوما اور ہاتھ میں لگے ہوئے خون سے ریش مبارک یعنی داڑھی شریف کو خضاب کر کے فرمایا میرے چاند تم چلو، میں بھی اسی کیفیت میں تمہارا خون منہ پر ملے تمہارے پیچھے نانا جان کے پاس آ رہا ہوں اور ان کو دکھا رہا ہوں کہ ان جفاکار امتیوں نے تمہارا اور میرا کیا حال کیا ہے۔ ادھر خیموں میں بیویوں کو گمان تھا کہ بے رحم سنگ دل بچے کی حالت زال پر ضرور ترس کھائیں گے اور پانی پلا دیں گے، جب انہوں نے شگوفہ آرزو کو بھی امام کے ہاتھوں میں خون سے رنگین پایا تو ان کے جگر پھٹ گئے۔ کیا یہی انصاف ہے ایک بوند پانی کے عوض؟ کیا یہی انصاف ہے ایک بوند پانی کے عوض حلق اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے؟ امام علی مقام نے ننھے شہید کو حضرت علی اکبر کے پاس لٹا دیا، جو ہی ماں نے اپنی گود میں تڑپنے والے بچے کو خاک کربلا پر سکون سے لیٹا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ ہو سکتا ہے حضرت علی اصغر شدت پیاس سے نہیں شوق شہادت میں بےتاب ہو اور دوسری طرف وہ بدبخت حضرت علی اصغر کے قتل کو شاید اپنا کارنامہ سمجھ رہے ہو، مگر 6 ماہ کے اس جنتی پھول نے اپنی جان دے کر کے بتا دیا کہ لشکر یزید میں شامل بدبخت انسانیت سے بھی عاری ہو گئے تھے اور انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اب ذرا دل تھام کے سنیے گا، اب راکب دوش رسول نور دیدہ بطول لخت جگر علی مرتضی راحت جان مجتبی جنت کے جوانوں کے سردار عاشقوں کے قافلہ سالار آل رسول کی آنکھوں کے تارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے پے کرے صبر و رضا شہید دشت کربلا مومنوں کے دلوں کے چین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ اب قیامت غم و علم برپا ہونے والی ہے، اب کائنات ارضی و سماوی میں صفے ماتم بچھنے والی ہے، اب زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے، اب وہ کرب انگیز لمحات آنے والے ہیں جن کے تصور سے دنیا اسلام لرزہ برندام ہو جائے گی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ شہزادہ کونین جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے مبارک پہ سلاتے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے تھے، اپنی زبان مبارک چساتے تھے، وہ جاں جگر نواسا جس کا اپنی مہربان ماں سیدہ فاطمہ کی گود میں رو پڑنا نبیوں کے سردار کو بے قرار کر دیا کرتا تھا، وہ ناز کا پالا جس کے پشت اقدس پر چڑھ جانے کی صورت میں سرور کونین سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے، جس کا پشت مبارک سے گرنا رسولوں کے تاجدار کو گوارا نہیں تھا، وہ
وہ فرزند رسول جس کی عقیدت و محبت ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کی تعظیم و توقیر اور ادب و احترام ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے، جس کے ساتھ محبت رکھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا ہے، اور جس کو ستانا، اذیت پہنچانا اللہ پاک اور اس کے رسول پاک کو اذیت پہنچانا ہے، اس کو اس کے اہل و عیال کے سامنے تیروں، تلواروں، نیزوں سے گھائل کر کے گھوڑے سے نیچے گرایا جائے گا، اور ان کی مقدس لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے گا، خیمے جلائے جائیں گے، اور رسول زادیوں کا سب ساز و سامان لوٹ لینے کے بعد ان کو قیدی بنایا جائے گا۔ ہائے افسوس جن کے صدقے میں ہوئے آزاد صدیوں کے اسیر، ہائے افسوس جن کے صدقے میں ہوئے آزاد صدیوں کے اسیر، کیا انہی کو بستہ زنجیر ہونا چاہیے؟ چنانچہ تاجدار کربلا اپنا تمام کنبہ و قبیلہ، عزیز و قارب اور آوان و انصار راہ حق میں نثار کرنے کے بعد اب اپنی جان کی نظر اپنے معبود برحق کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اور خیمہ اہل بیت میں تشریف لے آتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار بیٹا جس نے سخت بخار کی حالت میں کئی دن بستر پر گزارے تھے، جس کو سفر کی تھکن، بھوک و پیاس کی شدت اور آنکھوں کے سامنے ہونے والے جان کا واقعات نے اس قدر کمزور و ناتواں بنا دیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن لرزتا تھا، باوجود اس کے نیزہ سنبھالے ہوئے عازم میدان جنگ ہیں۔ تاجدار کربلا نے اپنے نور نظر زین العابدین کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تو تم نے اپنی ان ماں بہنوں کی نگہداشت کرنی ہے اور ان بے کسان اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے فرزند، اللہ تعالیٰ تمہیں سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ دیکھو، صبر و استقامت سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، ہر حالت میں نانا جان کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا۔ بیٹا مصائب و آلام سہتے ہوئے جب کبھی مدینہ منورہ پہنچنا تو سب سے پہلے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور پر جانا اور نانا جان کو میرا سلام کہنا، سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا، پھر میری امی جان کی قبر پر جانا، انہیں بھی میرا سلام کہنا، میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو میرا سلام کہنا۔ میرے لخت جگر، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو۔ امام علی مقام نے اپنی دستار مبارک یعنی امامہ شریف اتار کر کے امام زین العابدین کے سر پر رکھ دیا اور اس صبر و رضا کے پیکر کو فرش علالت پر لٹا دیا۔ شاعر فرماتے ہیں، شفقت و الفت میری جتنی ہے اہل بیت پر، بعد میرے تم بھی رکھیو بلکہ اس سے بیشتر، یہ امانت سونپتا ہوں تم کو اے جان حسین، اتباع مصطفیٰ ملحوظ رکھیو نور عین، بے پدر ہونے کا غم دل پر سکینا کہ نہ ہو، رنج تنہائی نہ آئے زینب و کلثوم کو، پنجے آدھا سے آخر صبر میں ہے مخلصی، رفتہ رفتہ تا وطن تم لوگ پہنچو گے کبھی، واقعات کربلا کی جو حضور حد بیاں، آئی جو نوبت ہماری اس قدر کہیو وہاں۔ اب امام عالی مقام اپنے خیمے میں تشریف لائے، سامان کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی، اپنے نانا جان حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا پٹکا اپنی کمر پر باندھا، اپنے والد حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار حمائل کی، شہیدوں کے آقا، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سب کچھ راہ حق میں قربان کر کے اب اپنے سر کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں کے خیمے میں تشریف لائے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان پر بے کسی کی انتہا ہو گئی، چہروں کے رنگ اڑ گئے، حسرت و یاس کی خاموش تصویر بنی، ان مقدس خواتین کی آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ ادھر امام پاک فرما رہے تھے، لو تم پر میرا سلام ہو۔ درد میں ڈوبی ہوئی جگر سوز آواز میں بہنوں نے کہا، پیارے بھیا۔ ازواج کی صدا آئی، سر کے تاج۔ سکینہ نے کہا، بابا کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں اس جنگل میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جن درندوں نے علی اصغر جیسے شیرخوار بچے پر بھی ترس نہیں کھایا، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ و نگہبان ہے۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی اور رضائے الہی پر صابر و شاکر رہنے کی وصیت کی اور فرمایا، اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اما کے طریقے تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنوں آئے نہ آواز تمہاری، بے صبر کا شیوا ہے بہت گریہ و زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ آپ کی بہت پیاری بیٹی
حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر آپ سے لپٹ گئی اور چلاتے ہوئے کہا بابا اگر آپ چلے گئے تو میں بابا کہہ کر کس کو پکاروں گی، میرے سر پر محبت و شفقت سے کون ہاتھ پھیرے گا۔ امام علی مقام نے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، پیار کیا اور اپنی بہن حضرت زینب کو گود میں دیتے ہوئے فرمایا زینب یہ میری نازک کی پالی بہت پیاری بچی ہے، اس کو رونے نہ دیا کرنا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا۔ زینب نے کہا میرا ماں جائے، آج سکینہ ہی یتیم نہیں ہو رہی ہے، آج تو ہم سب بے سہارا اور یتیم ہو رہے ہیں، کاش ہمیں موت آ گئی ہوتی اور ہماری آنکھیں اس روح فرزہ منظر کو نہ دیکھتی۔ بھیا آپ کے بغیر اور آپ کے بعد آخر ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہم بھی آپ کے دوش بدوش لڑ کر اپنی جانیں فدا کریں گی۔ فرمایا میری بہن تم صابروں کی اولاد ہو، قضاء و قدر الہیہ پر صابر و شاکر رہو اور زبان پر کوئی حرف شکایت نہ آنے دو، یہ دنیا ایک سرائے فانی ہے اور دار آخرت ہی باقی اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ دیکھو ہمارے شفیق نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر امی جان سیدہ فاطمہ زہرا داغ جدائی دے گئی، بابا کے سر کا زخم 3 آنکھوں سے دیکھا، وہ بھی لحد میں جا چھپے، بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے تم نے اور ہم نے تشت میں دیکھے اور صبر کیا، اب میرے معاملے میں بھی صبر کرو، تم نے تو ابھی آنے والے شدید ترین مصائب پر بھی صبر کی مہر لگانی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک بیوی کا نام لے کر کے سلام کیا اور صبر و ضبط کی وصیت فرمائی۔ دکھے ہوئے مجروح دل جدائی کے تصور سے پاش پاش ہو رہے تھے، حسرت بھری نگاہیں پر نور چہرے کا دیدار کر رہی تھی۔ آہ صد آہ، چند لمحات کے بعد یہ جلوے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہونے والے ہیں۔ امام پاک نے خدا حافظ کہا اور خیمے سے نکلے۔ شاعر فرماتے ہیں کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ کے نہ جاؤ، صدقے گئی ننا سے میرا دل نہ دکھاؤ، بے تاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ، شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوئے گی ملاقات پدر سے۔ مظلوم کربلا نے دائیں بائیں نگاہ ڈالی تو تمام میدان ان جانثاروں سے خالی پایا جو ہر وقت رکاب نصرت میں حاضر رہتے تھے اور سواری کے وقت رکاب گردانی کرتے تھے۔ حضرت زینب نے دیکھا کہ بھائی کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے تو پکاری اے راکب دوش رسول، رکاب داری کی خدمت کو کوئی نہیں ہے تو مایوس مت ہونا، رسول اللہ کی نواسی اس خدمت کے لیے حاضر ہے۔ زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر، ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر، اب کوئی مددگار نہیں، ہائے برادر صدقے ہو بہن گر تمہیں پھر پائے برادر، کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا۔ تاجدار کربلا سوار ہوئے اور میدان کی طرف رخ کیا۔ شاعر فرماتے ہیں خیمے کی طرف مڑ کے یہ کرتے تھے اشارہ، زینب بہن اللہ نگہبان تمہارا، گر روزہ انور پہ گزر ہوئے قزارا، نانا سے میرا صبر بیاں کیجیو سارا، وہ کہتی تھی اللہ نہ لے جائے وطن میں ہم شیر کو پہلو ہو نصیب، آپ کرن میں ہم شیر نے لاشوں کو اٹھانا تیرا دیکھا، مردے لیے معصوم کا آنا تیرا دیکھا، ہونٹوں پہ زبا خشک پھرانا تیرا دیکھا، اکبر کے لیے اشک بہانا تیرا دیکھا، ہر چند بہادر میرے بابا بھی بڑے تھے، پیاسے کبھی 24 پہر کے نہ لڑے تھے۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسرے فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ امام علی مقام میدان کربلا میں باطل کی تاریکیوں میں حق و صداقت کا آفتاب بن کر چمکے اور اپنے ذاتی فضائل پر ایک خطبہ پڑھا اور آپ نے فرمایا اے لوگو تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اسی رسول کا ارشاد ہے کہ حسن حسین میرے دونوں نواسے جوانان اہل بہشت کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تم میں کون ہے جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے؟ بے غیرتو ذرا شرم کرو، اور اگر خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو کہ اس سمیع و بصیر شاہد و شہید خدا کو کیا جواب دو گے، اور محسن اعظم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے رسول کا گھر اجاڑنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر نظر کرو۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط لکھے، میرے پاس کاتب بھیجے اور کہا کہ ہماری رہنمائی کیجئے ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔ میں نے تم پر اعتماد کیا اور چلا آیا،
بے شرمو تمہیں تو چاہیے تھا کہ میری راہ میں آنکھوں کا فرش بچھاتے، میرے پاؤں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے اور وعدے کے مطابق سب کچھ مجھ پر نثار کر دیتے، مگر تم نے اس کے بالکل برعکس میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میری آنکھوں کے سامنے چمن زہرا کے لہلاتے پھولوں کو کاٹا، رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑوں کو خاک و خون میں تڑپایا، میرے آوان و انصار کو قتل کیا، اور اب تم مجھے بھی ذبح کرنا چاہتے ہو۔ اب بھی وقت ہے، غیرت و شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر نہ لو۔ بولو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ یزید کی بیعت کر لیں، ورنہ بجز جنگ کے کوئی اور چارہ نہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ میری ان باتوں کا ان بدکاروں گستاخوں یزیدیوں پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کی بدبختی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ لیکن آپ نے یہ باتیں صرف حجت قائم کرنے کے لیے فرمائی تاکہ کل قیامت کے میدان میں ان کے پاس کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے۔ میرے امام علی مقام نے ان سے جو باتیں مزید ارشاد فرمائی، شاعر نے اپنے کلام میں ان باتوں کو اس طرح رقم کیا ہے، گویا میرے امام علی مقام ان سے فرما رہے تھے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں ایک مہمان بن کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا بند ہے پانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا بند ہے پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بھائی حسن نانا خیر الورا ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بھائی حسن نانا خیر الورا ہے، ارے کوفہ والو مراتب کو سمجھو، ارے کوفہ والو مراتب کو سمجھو، امام مقدس بنایا گیا ہوں، ارے کوفہ والو مراتب کو سمجھو، امام مقدس بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں ایک مہمان بن کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مراتب کو سمجھو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے اتمام حجت فرما دیا،
یعنی اگر آپ چاہتے تو خیمہ مبارک سے باہر آ کر کے آپ آتے ہی حملہ کر دیتے اور آتے ہی ان کو مقابلے کی دعوت دے دیتے، مگر نہیں، آپ نے پہلے باہر آ کر اپنی مبارک سیرت کا، اپنی مبارک شان کا، اپنے مقدس نسب کا خطبہ پڑھا۔ جانتے تھے یزیدی یہ کون ہے، معلوم تھا یزیدیوں کو کہ نواسے رسول ہیں، وہ سب جانتے تھے کہ یہ وہی نواسے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ یہ وہی نواسے ہیں کہ اگر حالت نماز میں نبی پاک علیہ السلام کی پشت مبارک پر یہ سوار ہو جایا کرتے تھے تو حضور اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے سجدے سے جب تک کہ یہ خود پشت مبارک سے اتر نہیں جاتے تھے۔ سب ان کو پتا تھا، مگر امام علی مقام نے سب بتایا واپس، کیوں؟ تاکہ کل قیامت کے میدان میں وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا حسین کون ہے، ہم تو بھول گئے تھے، ہم تو ایک عام سا انسان سمجھ رہے تھے اس لیے ہم نے مقابلہ کر دیا، اگر ہمیں پتہ ہوتا ہم ان سے مقابلہ نہ کرتے، ان کی غلامی میں آ جاتے، ان کو اپنا امام مانتے، ان کے پیر دھو کر کے وہ پانی پی جاتے، تاکہ قیامت کے روز انہیں اب کوئی عذر پیش کرنے کی راہ نہ بچے۔ آگے سنیے جناب، جب آپ امام علی مقام نے اتمام حجت کر دیا، دلیل قائم کر دی اور جو آپ کو بیان کرنا تھا کر دیا، اب آفتاب نبوت کا نور نظر، شہنشاہ ولایت کا لخت جگر، مخدوم کائنات، خاتون جنت کے دل کا چین، پے کرو صبر رضا سیدنا حسین، بھوک و پیاس کی حالت میں دوستوں عزیزوں کی جدائی کے زخم دل پر لیے ہوئے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 20,000 کے لشکر جرار کے سامنے کھڑے یہ فرما رہے تھے کہ اگر تم کسی طرح خون ناحق سے باز آنے والے نہیں ہو تو آؤ اپنی مراد پوری کرو اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ اور اپنے بہترین بہادروں اور جنگجوؤں کو ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں بھیجتے جاؤ اور قوت ربانی اور شجاعت حسینی اور ضربات حیدری کے مظاہرے دیکھتے جاؤ۔ چنانچہ مشہور بہادر افراد جن کو اس وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا، ان میں سے تمیم بن قحطبہ پوری تیاری کے ساتھ اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا اور غرور و تکبر کے کلمے کہتا ہوا آپ کے مقابلے پر آیا اور خون منہ کو لگے ہوئے چیتے کی طرح آپ پر جھپٹا۔ آپ نے تیغ برہ چمکا کر اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے غرور و شجاعت کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر جابر بن قاہر قمی بڑے کر و فر اور لاغ گزاف کے ساتھ آگے بڑھا اور ایک نعرہ مار کر کہنے لگا کہ شام کے بہادروں اور عراق کے پہلوانوں میں میری شجاعت اور بہادری کے چرچے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ جب یہ سرکش گستاخ امام علی مقام کے سامنے آیا تو آپ پر تلوار کا وار کیا، آپ نے اس کا وار بچا کر کے سیف برہ کا ایک ایسا وار اس پر کیا کہ اس کا بازو کٹ کر زمین پر جا پڑا، پشت پھیر کر بھاگنے لگا کہ ملک الموت نے اس کا راستہ روک لیا اور امام علی مقام نے دوسری ضرب لگا کر کے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ بدر بن سہیل یمنی نے غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا عمرو بن سعد سے وہ کہنے لگا کن بزدلوں اور شجاعت کا نام برباد کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج رہے ہو جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکتے؟ میرے 4 بیٹوں میں سے جسے چاہو میدان میں بھیج دو اور پھر دیکھو کہ میرے سیکھے ہوئے یہ میرے فرزند آج کس طرح فن حرب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ابن سعد نے بدر کے بڑے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا اڑاتا ہوا حضرت کے مقابلے میں آیا۔ امام پاک نے فرمایا بہتر ہوتا کہ تیرا باپ میدان میں آتا تاکہ وہ تیری بدبختی کا تماشا نہ دیکھتا۔ یہ فرما کر ایک ہی وار اس پر ایسا کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا اس کی آنکھوں میں دنیا دیر ہو گئی، غیظ و غضب کا پتلا بن کر نیزہ ہلاتے ہوئے میدان میں نکلا اور آپ پر وار کیا۔ آپ نے اپنی ڈھال پر اس خوبصورتی سے اس کے وار کو روکا کہ یک لخت اس کے نیزے کی انی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ بد نصیب نے خالی ڈنڈے کو غصے سے زمین پہ دے مارا اور تلوار سنبھال لی۔ حضرت امام نے فرمایا لاف زنی اور چیز ہے، شجاعت و بہادری اور چیز ہے، ہوشیار اب تیرا بھی کام تمام ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر کے صاحب شق القمر کے لخت جگر نے تکبیر کہی اور تلوار آبدار کا ایسا وار کیا کہ جنگجو بدر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح نئے نئے شمشیر زن نیزے باز بہادران شام و عراق شیر کی طرح گرجتے اور ہاتھی کی طرح چنگھاڑتے ہوئے حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا زندہ واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے لال نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت بو دیا۔
نامورانے صف شکن کے تازہ تازہ خون سے زمین مقتل کو لالازار بنا دیا، کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ آئی ندائے غیب کہ شبیر مرحبا، آئی ندائے غیب کہ شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو، یہ جنگ، یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر۔ لشکر آدھا میں شور برپا ہو گیا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو حیدر کا یہ شیر کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا، بس مصلحت وقت یہی ہے کہ چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کر دیا جائے۔ شاعر فرماتے ہیں ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی ندا، کیسے جری ہو کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیا، نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا، ایک بار ہر طرف سے پڑی حربہ قضا، دم لینے دو نہ فاطمہ کے نور عین کو، سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو۔ یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار، پہلو میں آئے تان کے نیزے کو نیزے دار، سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار، پتھر لیے یمین و یسار آئے 2000، پیدل سوار گرد سب اس آن ہو گئے، بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے۔ چنانچہ زہرا کے چاند پر جور و جفا کی تاریخ گھٹا چھا گئی، ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور حضرت امام علی مقام کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا ظالموں، اگر تم نے ابن زیاد اور یزید کی خوشنودی کی خاطر اولاد رسول کا خون بہانا ضروری سمجھ لیا ہے تو سن لو، اولاد رسول نے بھی اللہ پاک اور رسول پاک کی خوشنودی اور دین اسلام کی حفاظت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کہتے تھے حضرت کے بڑے برچیوں والے اور آئے پسے پشت سواروں کے رسالے، دہنے کو پیادے گئے تلواریں نکالے، زہرا کے جگر بند پہ چلنے لگے بھالے، گل تھا کہ کرو ٹکڑے محمد کے جگر کو، گھوڑے پہ سنبھلنے نہ دو زہرا کے پسر کو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ان خون خواروں کے بھیڑ میں اپنی تیغ خار اشگاف کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف گھوڑے بڑھاتے جا رہے تھے، پرے کے پرے کاٹ ڈال رہے تھے۔ دشمن ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے۔ ایک یزیدی لشکری کا بیان ذرا سنیے، اس کا نام تھا عبداللہ بن عمار۔ وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے کسی ایسے بے کس اور بے بس جس کی اولاد اور اہل بیت اور اصحاب سب قتل ہو چکے ہو، میں نے کبھی اس طرح جرت دلیری اور بہادری سے پہلے کبھی اور نہ ان کے بعد لڑتے ہوئے دیکھا جس طرح حسین کو دیکھا۔ ان کے حملے سے ان کے دائیں بائیں کے لوگ اس طرح بھاگ رہے تھے جس طریقے سے شیر کے حملے سے بھیڑ بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ امام علی مقام لڑتے جاتے تھے اور فرماتے جا رہے تھے میرے قتل کے لیے جمع ہونے والوں، خدا کی قسم میرے بعد کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کے غضب کا باعث ہوگا۔ خدا مجھ کو اعزاز بخشے گا اور تمہیں ذلیل کرے گا۔ باوجود اس کے کہ 3 دن کے پیاسے اور صدموں سے چور چور تھے، اپنی شہادت کے بعد خواتین اہل بیت کی اسیری اور بے کسی کا خیال بھی دامنگیر تھا، مگر قربان جائیں آپ کے صبر استقلال کے اور سرشاری شوق شہادت کے کہ باطل کے سامنے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں فرمایا اور ثابت کر دیا کہ میری رگوں میں خون رسول ہے اور میرے بازو میں قوت حیدری ہے، میرے جیسا کوئی شہ سوار نہیں کیونکہ میں نے رسول اللہ کے کندھوں پر سواری کی ہے، میرے جیسا کوئی بہادر نہیں اس لیے کہ مجھے رسول اللہ نے اپنی بہادری عطا فرمائی ہے، میں مظہر شجاعت رسول ہوں۔ الغرض ابن سعد اور اس کے مشیروں نے یہ دیکھ کر کہ اکیلے امام نے ناموران کوفہ اور بہادران شام کی عزت و شجاعت کو خاک میں ملا دیا، یہ تجویز کی لوگوں نے کہ دست بدست جنگ کے بجائے امام پاک پر چاروں طرف سے تیروں کا میہ برسایا جائے، جب امام علی مقام خوب زخمی ہو جائیں تو نیزوں کے حملے سے تن نازلی کو ہدف بنایا جائے۔ چنانچہ ان بدبختوں کے حکم سے تیر اندازوں نے 4 جانب سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا میرے امام کا کہ اس میں قوت و ہمت نہ رہی، ناچار حضرت امام علی مقام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ اب ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا تن اقدس ہدف بنا ہوا ہے۔ ظالموں نے آپ کے نورانی جسم کو زخموں سے پارا پارا اور لہو لہان کر دیا۔ ایک مردود جس کا نام تھا ابو الحنوق، اس کا تیر پیشانی مبارک پر لگا، وہ پیشانی جو بارگاہ بے نیاز میں جھکنے والی اور حبیب خدا کی بوسہ گاہ تھی، وہ شگافتہ ہو گئی، اس کے خون سے چہرے انور سرخ ہو گیا۔ آپ نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بدبختو، تم نے رسول اللہ کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا، گویا اب جنت کے دولہا اور مسند شہادت کے شہنشین
انہوں نے خون روا کا سیرا باندھ لیا اور زخموں کے ہار گلے میں ڈال لیے تھے۔ ادھر حوران بہشت فردوس بری کی کھڑکیوں سے اس جوانان جنت کے سردار کو جھانک رہی تھی۔ حوض کوثر نے اپنے ٹھنڈے اور میٹھے جام اس 3 دن کے پیاسے کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ انبیاء و اولیاء اور شہداء کی روح مقدس سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے ہمتن تیار تھی۔ جنت الفردوس کو سجایا جا رہا تھا۔ شاعر فرماتے ہیں بہاروں پر ہے آج آرائش گلزار جنت کی، بہاروں پر ہے آج آرائش گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ اتنے میں خولی بن یزید اصبحی نے سینہ بے کینہ پر ایسا تیر مارا کہ قلب اقدس میں پیوست ہو گیا۔ اب راکب دوش پیمبر کو گھوڑے پر قرار دشوار ہو گیا، ہاتھوں سے لجام فرش چھوٹ گئی اور امام عرش نشین صدر زین سے فرش زمین پر گر گئے۔ شمر لائن نے عارض مبارک پر تلوار ماری۔ اس کے بعد بدبخت سنان بن انس نخعی نے آگے بڑھ کر ایک نیزہ مارا کہ تنے اقدس کے پار ہو گیا۔ شقی ازلی خولی بن یزید حضرت امام علی مقام کے سر انور کو جسد اطہر سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے، تھرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا بھائی آگے بڑھا، اس کی بھی ہمت نہیں ہو سکی۔ بعد میں شمر لعین آیا اور اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا۔ میرے امام نے اپنا سر مولا کے دربار میں سجدے میں رکھا اور یہ شمر لعین آگے بڑھا، اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نازنی تن اقدس سے جدا کیا۔ شمر لعین کون تھا؟ ذرا اس کے بارے میں حدیث شریف سنیے گا۔ شمر لعین ایک کوڑی تھا، کوڑی کے مرض میں مبتلا تھا۔ اس نے سر مبارک کو کاٹا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ابلق کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر 50 سال کے بعد ظاہر ہوئی جب شمر لعین نے حضرت امام علی مقام کا خون بہایا۔ حضرت محمد بن عمر ابن حسن فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں تھے، آپ نے شمر کو دیکھ کر فرمایا اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ابلق کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ بے اللہ اکبر! اس شکاوت و سندری پر زمین کانپ اٹھی، عرش الہی تھرا گیا، زمین و آسمان نے خون کے آنسو بہائے، شجر و حجر سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی، جن و انس اور ملائکہ آسمانی میں صف ماتم بچ گئی۔ اہل بیت پاک سے گستاخیہ بے باکیہ لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت۔ کربلا کے بیابان میں ظلم و جفا کی آندھی چلی۔ مصطفی چمن کے گل باد سموم کی نظر ہو گئے۔ علی کا گھر تاراج ہو گیا، زہرا کا لہراتا باغ اجڑ گیا، ریاض نبوی کا گل سرسبز مسلا گیا۔ اس غریب الوطنی میں بچے یتیم اور بیویاں بیوہ ہو گئی، ان کو اسیر بنا لیا گیا۔ یہ واقعہ 10 محرم سن 61 ہجری جمعہ کو پیش آیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف اس وقت 56 سال 5 مہینے 5 دن کی تھی۔ اس صادق جانباز نے اپنے نانا جان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا، دین پر قائم رہ کر اپنا کنبہ اپنی جان راہ خدا میں ایسی ثابت قدمی کے ساتھ نظر کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ شاعر نے کہا تھا نا، حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین۔ چنانچہ ریحانہ روزہ رسالت، یاسمین گل ولایت، گلدستہ باغ لافتہ، لالہ شائستہ چمن حلعتہ، یادگار خاندان نبوت، سلاسل دودمان رسالت، شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز ہو کر واصل بحق ہوئے۔ میرے ساتھ باواز بلند پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاعر نے فرمایا جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے،
میں بولا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، میں ایک مہمان بن کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو۔ یہ تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثل و بے مثال اور لاجواب شہادت کا وہ واقعہ جو ہر سال ہمیں سنایا جاتا ہے اور ہمارے سامنے دہرایا جاتا ہے۔ یقیناً امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت بے مثل و بے مثال اور لاجواب ہے۔ جتنے بھی شہیدان امت نے، شہیدان اسلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور شجر اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا خون بہایا ہے، یقیناً سب کا بہت بڑا مرتبہ ہے، مگر میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت کا جام پیا ہے، یہ واقعے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ پوری کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجہ ہمارے علماء نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، دوسرے بزرگوں کو، دوسرے شہیدوں کو شہید کیا گیا، نمبر ایک، یا تو وہ اپنے شہر میں تھے، نمبر دو، یا وہ اگر باہر تھے لیکن بھوکے پیاسے نہیں تھے۔ اور ہمارے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، نمبر ایک، آپ اپنے وطن میں نہیں تھے، کوفہ میں تھے، جو مدینہ منورہ سے سینکڑوں ہزاروں میل دور ہے۔ دوسرا، آپ لڑائی کی غرض سے نہیں گئے تھے، جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے، بلکہ کوفہ والوں نے بلایا تھا کہ ہم آپ کو امام مانیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ نے ان کے اعتماد پر اس سفر کو شروع کیا، تو جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، اسی وجہ سے آپ کے پاس زیادہ لڑنے والے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ اور پھر کوئی جنگ میں جاتا ہے تو وہ بچوں کو لے کے جاتا ہے، کوئی جنگ میں جاتا ہے تو عورتوں کو لے کے جاتا ہے۔ آپ کے مقدس قافلے میں آپ کی بیویاں بھی موجود تھی، آپ کی بہن بھی موجود تھی، آپ کی شہزادی موجود تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ تو کوفہ والوں کے پاس جا رہے تھے ان کے بلانے پر، ان کی دعوت پر، اور آپ نے جو بیعت کا انکار کیا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ اگر یزید ناحق نہ ہوتا، یزید حق پر ہوتا، یزید اگر نمازی ہوتا، یزید شریعت و سنت کا پابند ہوتا، تو میرے امام علی مقام بیعت کرتے۔ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہیں، صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خلافت دے دی، تخت ان کے سپرد کر دیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھے، لائق تھے، وہ خلیفہ بنے۔ حضرت امام حسن نے بھی قبول کیا، امام علی مقام نے بھی قبول کیا، لیکن یزید یہ نہ تھا، یہ ناحق تھا، یہ شریعت و سنت کا پابند نہیں تھا، یہ کھلے عام عورتوں کو نچاتا تھا، کھلے عام جوا کا بازار گرم کرتا تھا، کھلے عام شراب کا اڈا چلاتا تھا، کھلے عام نمازیں قضا کرتا تھا۔ اور اس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا غیب کی خبر دیتے ہوئے، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو میری سنت کو بدل ڈالے گا وہ بنی امیہ کا وہ شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں اس نے کون سی سنت تبدیل کی تھی؟ فرمایا اس امت میں کفار تک، ابو جہل بھی تھے نا، وہ بھی داڑھی رکھتے تھے، وہ بھی داڑھی، مسلمان تو رکھتے تھے داڑھی، لیکن جو کفار تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے، مگر اس امت میں سب سے پہلے یہ داڑھی کو نوچ کر نالی میں بہانے والا کون؟ یہ داڑھی کو کٹانے والا کون؟ معاذ اللہ اس کی بے حرمتی کرنے والا کون؟ فرمایا اس امت میں سب سے پہلے اگر کوئی داڑھی کٹانے والا ہے اس کا نام ہے یزید، اس کا نام ہے یزید۔ اسی نے ہی یہ مارکہ کربلا کروایا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا بڑی بے دردی کے ساتھ۔ کس لیے؟ صرف تخت و تاج کے لیے کہ میرا تخت بچ جائے، میرا تاج بچ جائے، مگر نہیں، آل رسول کو ستا کر کے تم یہ سمجھو کہ کامیابی مل گئی، نہیں، تمہارا ایک ایک لمحہ جہنم کی نظر ہو گیا۔ اس کا حال کیا ہوا تھا انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو جب آپ تشریف لائیں گے جمعہ کے بیان میں، تو ہم ہر سال 10ویں محرم کے بعد جو جمعہ آتا ہے اس میں کوفیوں، شامیوں، یزیدیوں کا حال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے
امام علی مقام کو، آپ کے رفقا کو، گھر والوں کو، بیٹوں بھتیجوں بھانجوں کو کتنی سفاکیت اور مظلومیت کے ساتھ شہید کیا، مگر وہ یہ سمجھے ہم کامیاب ہو گئے. کامیاب نہیں ہوئے. دیکھو کربلا کی داستان سن 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا. آج کون سا چل رہا ہے؟ 1444 ہجری. کتنے سال بیت گئے، مگر آج بھی کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، یہ زمین گواہ ہے کہ جتنے لوگ پانی پینے والے تھے وہ سارے مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. جو پانی پینے والے تھے وہ سارے مر گئے. آج یزید کی قبر کے بارے میں گوگل پہ سرچ کیجئے، گوگل خاموش ہے. یزید کی قبر کہاں ہے؟ ابن زیاد کہاں ہے؟ پتہ نہیں ہے. وہ ابن سعد جس کی سرکردگی میں امام علی مقام کے مقابلے کے لیے فوج بھیجی گئی کربلا کے میدان میں، وہ ابن سعد کہاں ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. ختم ہو گئے. مگر علی اکبر کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے. حضرت عباس علمدار کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں. وہ 6 مہینے کے علی اصغر کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے. میرے امام شہیدوں کے آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح. یزید ڈوب گیا رات کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. تو جو پانی پیتے رہے وہ سارے مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو ہم سنیں گے یزید کیسے مرا، ابن زیاد کیسے مرا، اور ان شامیوں کوفیوں یزیدیوں کی کیا حالت کی اللہ نے. اللہ اکبر کبیرہ. سن کے ہی جسم کانپ جاتا ہے کہ کتنی خطرناک سزا ان کو دی گئی ہے. اس وقت بیان ہوگا انشاءاللہ.